بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات ذی وقار، ایک مسئلہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کیا کسی فوت شدہ مسلمان کے لیے نفلی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اس کو اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں چند ایک باتیں، مسائل، احادیث اور کچھ قرآنی آیات کا اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ مومن اپنے نیک عمل کا ثواب کسی شخص کو، کسی مسلمان کو، بندہ مومن کو اصالِ ثواب کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی زندہ ہے تو زندہ کو بھی آپ کسی نفلی عبادت کا ثواب دے سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے دعا کے لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی، ہم اللہ سے اپنے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے بھی ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں کہ والدین زندہ ہوں گے تو تب ان کو دعا ہوگی یا فوت شدہ کو دعا ہوگی۔ اب نماز میں رب نے دعا رکھ دی اور نمازی نے، مسلمان نے، بیٹے نے دعا کر دی، اب اس کے والدین چاہے زندہ ہو یا فوت ہو چکے ہوں، ان کو دعا مل جائے گی، اس کا ثواب اللہ ان کو عطا فرما دے گا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا، یہ سورہ ابراہیم میں جو آیت ہے، یہ دعا ربی جعلنی والی، یہ وہاں موجود ہے، تو یہ نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں، خواہ والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، ہماری اس دعا کا، اس عمل کا رب انہیں اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قربانی کا مسئلہ، ہم جب قربانی سال کے بعد کرتے ہیں تو قربانی اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اسلام میں، دین میں یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے فوت شدگان کے اصالِ ثواب کے لیے ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے اور رب انہیں قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، 20 کتابوں میں ہے، کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ام ماتت، میری والدہ فوت ہو گئی، فای الصدقۃ افضل، مجھے افضل صدقہ بتائیں تاکہ عمل میں کروں اور اس کا ثواب میرا رب میری ماں کو قبر میں عطا فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دو، تو انہوں نے پانی کا کنواں کھدوا دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کھجوروں کا باغ جو ہے وہ وقف کر دیا۔ نیت کیا تھی کہ عمل میں کر رہا ہوں، پیسہ میں لگا رہا ہوں اور ثواب رب میری ماں کو قبر میں عطا فرما دے۔ تو پیسہ خرچ کرنے کا بھی رب قبر والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے اور حضور نے اس کی اجازت دی۔ تو اسی طرح نفلی عبادت کے لحاظ سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حاجی صاحبان کا لشکر جو مکہ روانہ ہو رہا تھا، ان سے کہا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ابو ہریرہ کو ضمانت دے کہ وہ مکہ المکرمہ میں، مسجد حرام میں جا کر میرے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے اور وہ مجھے پیش کر دے، میرے لیے پڑھے۔ تو اب اس انداز میں شریعت میں بیان کیا گیا۔ اب والدین کی طرف سے حج کرنا جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس کو بھی شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے۔ اور یہ 3 احادیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بخاری میں، مسلم میں، سیاستہ میں یہ احادیث موجود ہیں۔ اس کا میں نے اسکرین شاٹ بھی لگا دیا ہے۔ ایک عورت نے آ کر یہ عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ چلی گئی، انہوں نے حج کی نظر مانی تھی، ادا نہیں کر سکی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو وہ ادا ہو جائے گا؟ پھر ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا؟ حج میں کروں اور ادائیگی کا ثواب جو ہے میرے باپ کو رب قبر میں عطا فرما دے۔ تو اسی طرح ایک اور شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امی کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں حج کروں اور اس کا ثواب میری والدہ کو مل جائے گا؟ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، حج میں نمازیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں اور دیگر عبادات ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائلین کو، پوچھنے والوں کو کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ کیا اگر تمہارے والدین پر قرض ہوتا تو وہ قرض تم ادا کرتے، تو کیا تمہارے والدین کی طرف سے جو قرض ادا کیا جاتا، کیا تمہارے والدین کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا؟ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ ہاں ان کی طرف سے ادا ہو جاتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ کا حق بھی سب سے بڑا ہے، وہ حق بھی ادا کرو، تو یہ تمہارے والدین کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو یہ شریعت نے دین میں اس بات کو رکھا کہ جو زندہ شخص اپنے والدین کے لیے نوافل پڑھتا ہے، قربانی کرتا ہے،
حج کرتا ہے یا نفلی روزے رکھتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو اصال ثواب کرتا ہے، تو ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں کہ زندہ مسلمان اگر نیک اعمال، نیک افعال کرتا ہے، وہ صدقے کی شکل میں اور نوافل کی شکل میں، تو رب تعالیٰ اس کے والدین کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔